بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب، اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 12۔ جب وہ کوٹھی کے پچھلے گیٹ تک پہنچ گئی تو میں نے حکم دیا، ٹیکسی ڈرائیور کو انتظار کرنے کے لیے اور کوٹھی کے پچھلے دروازے کی طرف سے اندر آ جاؤ۔ انہوں نے ڈرائیور کو انتظار کرنے کے لیے اور میری رہنمائی میں کوٹھی کے اندر داخل ہو گئی۔ میں نے بتا رہا تھا کہ کون سے کمرے سے گزرنا ہے، کس طرح کوریڈور کو پار کر کے میرے کمرے کے دروازے پر آنا ہے۔ اس کے بعد میں نے آنکھیں کھول کر دروازے کو گھورتے ہوئے کہا، دروازہ کھولو۔ وہ دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ وہ سامنے شہزادہ کھڑی تھی اور سیدھی میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، اندر آ جاؤ اور میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کمرے میں آئی، پھر میرے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ کاغذات میرے حوالے کرو۔ انہوں نے پرس کھول کر طے کیے ہوئے کاغذات نکالے اور میری طرف بڑھا دیے۔ میں اصل دستاویزات کو کھول کر پڑھنے لگا۔ وہ کاغذات بتا رہے تھے کہ میرے دادا مرحوم نے اب سے 55 برس پہلے شاہ کوٹ کی زمینیں، جو کہ 500 ایکڑ رقبے میں تھی، انہیں میرے والد مرحوم کے نام لکھ دیا تھا۔ انہوں نے چچا ناصر علی کو عاق کرنے کے بعد صرف میرے والد کو جائز اور واحد وارث قرار دیا تھا۔ دوسری دستاویز جعلی تھی۔ میں نے فی الحال انہیں پڑھنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ ابھی بہت سارے کام پڑے تھے۔ ابھی چچی کے اکاؤنٹ سے نقد رقم حاصل کرنی تھی۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی آنی الماری کھولی اور اس میں کاغذات کو حفاظت سے رکھ دیا۔ پھر خالی بریف کیس چچی کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اپنے اکاؤنٹ سے 1 لاکھ روپے نکالو اور اس میں رکھ کر یہاں لے آؤ۔ جس ٹیکسی میں تم جاؤ گی اس کا کرایہ ادا کر کے اسے رخصت کر دینا۔ واپسی میں کسی دوسری ٹیکسی میں آنا۔ اب جاؤ۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوگی اور بریف کیس اٹھا کر میرے کمرے سے باہر چلی گئی۔ بیچاری بہت ہی سمجھدار تھی۔ بچپن سے اب تک مجھ پر کتنے ہی ظلم توڑے تھے، لیکن میرے والد مرحوم کی زمینوں سے حاصل کیے ہوئے لاکھوں روپے میرے ہی لیے ہی حفاظت سے بینکوں میں رکھے تھے۔ اب بڑی دیانتداری سے مجھے قسط وار ادا کر رہی تھی۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ کس طرح میرے حکم کی تعمیل کرتی رہی۔ ہر ہفتے 1-2 لاکھ روپے بڑی فرما برداری سے مجھے لا کر دیتی رہی۔ اس دوران میں نے اس بات کا خیال رکھا کہ چچا جان کو کسی طرح بھی اس کا پتہ نہ لگے اور نہ ہی شبہ۔ اس کے لیے چچی کے سیو میں 50,000 روپے رکھوا دیے، تاکہ ضرورت وقت وہ کچھ طلب کرے تو چچی ان کی ضرورت پوری کر دیا کرے۔ غزالہ نے اپنے منصوبے کے مطابق اپنی ممی سے 1 لاکھ روپے طلب کیے۔ دوسرے لفظوں میں، اپنی ممی کی آرزو پر بن کر رہنے کی قیمت چاہی تھی اور اس کے رازوں کو پردہ رکھنے کی قیمت چاہی تھی۔ میں نے چچی کو حکم دیا کہ غزالہ کو 1 لاکھ روپے کا چیک دے دے۔ یہ فیاضی میں نے اس لیے دکھائی کہ مجھے خود پر اعتماد تھا اور میں جانتا تھا کسی دن بھی غزالہ سے وہ 1 لاکھ روپے میں سود وصول کروں گا۔ جب تک میں چچی کو کنگال بناتا رہا، اس وقت تک غزالہ کو ذہن سے دور جھٹکتا رہا، اسے دور سے دیکھنے سے بھی کتراتا رہا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے حسن و شباب کی نرمی و گرمی سے میرے آواز پر چھا جائے، جو خواہش مرد کو کمزور بنا دیتی ہے۔ میں اس خواہش کو جبراً کچل دیتا ہوں۔ بہرحال 3 ماہ کے عرصے میں میں نے چچی کے تمام اکاؤنٹ سے روپے نکلوا لیے۔ ان کے کسی اکاؤنٹ میں 100 روپے اور کسی میں 200-400 روپے برائے نام چھوڑ دیے۔ چچی کی گھبراہٹ اور پریشانیاں قابل دید تھی۔ جب بھی میں انہیں اپنے عمل سے آزاد کرتا، وہ اپنے بینک اکاؤنٹس دے کر اختلاج قلم میں مبتلا ہو جاتی۔ اب وہ کسی کے سامنے اپنی تباہی کی داستان سناتی، کوئی ان کی بات کا یقین نہ کرتا کہ دولت پراسرار طور پر سے غائب ہو رہی ہے۔ غزالہ تو صاف کہہ چکی تھی کہ وہ نوجوانوں کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے اور اس رازداری کا معاوضہ بھی اس نے وصول کر لیا تھا۔ ان کی ہائی سوسائٹی میں یہ بات مشہور تھی کہ نوجوان لڑکے اس بوڑھی بیگم کے اطراف پر نوار گھومتے ہیں۔
چچا جان نے اب تک ان پر شبہ نہیں کیا تھا، مگر جب دیوالیہ ہونے کا علم ہوتا تو وہ بھی سوال کرتے۔ لاکھوں روپے جب اپنوں میں سے کسی کو نہیں دیے گئے تو پھر کہاں گئے؟ اس کا جواب چچی جان کے پاس نہیں تھا۔ وہ بڑی ہیرا پھیری سے چچا جان اور گھر کے اخراجات کو سنبھال رہی تھی اور اپنے بیٹے زہیر کی دکانوں سے آنے والی آمدنی سے اپنی تباہی پر پردہ ڈال رہی تھی۔ میں ان کے خیالات پڑھ کر یہ معلومات حاصل کر رہا تھا، بس ایک ہی بیٹا ان کا سہارا رہ گیا تھا۔ ایسے وقت میں نے زہیر کو ٹارگٹ بنا لیا۔ زہیر جیسا کمزور ارادے کا مالک بڑی آسانی سے میرا معمول بن گیا۔ ایک صبح لبرٹی مارکیٹ میں خلاف توقع سے ملاقات ہوگی۔ وہ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ایک مکان کی جانب دیکھ رہا تھا جہاں اس کی گرل فرینڈ کچھ خریدنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ میں کار کے قریب سے گزر رہا تھا کہ زہیر کی نظریں مجھ سے ٹکرائی۔ پہلے تو اس نے میری قیمتی سوٹ کو حیرانی سے دیکھا۔ میں اس کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ وہ اس وقت اس کی سوچ کہہ رہی تھی، وہ گھاٹ کیا یہ فرہاد ہے؟ نہیں، مجھے تو دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا۔ اس نے خود کو یقین دلانے کے لیے میرے چہرے کو دیکھا، پھر دیکھا میری نظریں پھر ایک بار اس سے ٹکرائی۔ میں نے فوراً ہی اس کی نظروں کو کنٹرول میں لانا چاہا اور گرفت میں لا کر سوچ کے ذریعے کہا، تم ان آنکھوں کو دیکھ رہے ہو، تم ان آنکھوں کو دیکھتے رہو گے۔ یہ آنکھیں تمہارے دماغ کو چھو رہی ہیں اور تمہارے ذہن کی وسطوں کا محاصرہ کر رہی ہیں۔ اب تم میرے حکم سے سوچو گے اور میرے حکم سے بولو گے۔ بولو تمہارا نام کیا ہے؟ ظہیر ناصر۔ اس کی آواز دور کسی اندھے کنویں سے آئی۔ میری یہ دو آنکھیں تمہارے تصور میں ہمیشہ روشن رہیں گی۔ تم ان آنکھوں کے زیر اثر رہو گے، میں ان آنکھوں کے زیر اثر رہوں گا۔ تم پرائی لڑکیوں سے نہیں ملو گے، میں پرائی لڑکیوں سے نہیں ملوں گا۔ یہ زندگی 4 دن کی ہے، تم اس حیات فانی کو یاد الہی میں گزارو گے۔ یہ زندگی 4 دن کی ہے، میں حیات فانی کو یاد الہی میں گزاروں گا۔ کیا تم یہاں کسی کا انتظار کر رہے؟ ہاں، میں شکیلہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ سامنے جنرل سٹور میں گئی ہے۔ شکیلہ پرائی لڑکی ہے؟ ہاں، وہ پرائی لڑکی ہے، میں اس سے نہیں ملوں گا۔ تم یہاں سے کتابوں کی کسی دکان میں جاؤ، وہاں سے ایسی کتابیں خریدو جو نماز، روزے اور کلمات سیکھنے کے سلسلہ میں تمہاری رہنمائی کر سکیں۔ کل صبح 6 بجے تک تم دینی عمل کے ذریعے اثر رہو گے اور میری ہدایات کے مطابق اور دینی کتابوں کے مطابق عمل کرتے رہو گے۔ وہ میری ہدایات کو دہرانے لگا۔ اتنے میں شکیلہ آ گئی۔ میں نے سوچ کے ذریعے ظہیر سے کہا، شکیلہ کو پہچاننے سے انکار کر دو، تم یہاں تنہا جاؤ گے۔ وہ دوسری طرف کا دروازہ کھول کر بیٹھنا چاہتی تھی۔ ظہیر نے تیور بدل کر پوچھا، کون ہو تم؟ بغیر اجازت کار میں کیوں گھس آئی ہو؟ شکیلہ نے پہلے تو تعجب سے اسے دیکھا، پھر مسکراتی ہوئی بولی، بہت خوب، تم ایسا بے تکا مذاق بھی کرتے ہو؟ میں مذاق نہیں کر رہا، تم میرے لیے پرائی ہو، یعنی کہ نامحرم ہو، میں تمہارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بولی، کیا تم واقعی سنجیدہ ہو؟ ہاں، میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں۔ کیا تم نہیں جانتی کہ یہ زندگی 4 دن کی ہے، اسے یاد الہی میں گزارنا چاہیے؟ اس بار شکیلہ نے تیور بدل کر طنزیہ انداز میں کہا، مولوی صاحب تم اتنے ہی پارسا ہو تو مسجد میں جا کر عبادت کرو، میرے شو روم کی کار میں بیٹھ کر میری توہین کر رہے ہو۔ اگر تمہیں اپنی عزت کا خیال ہے تو اپنے الفاظ واپس لو، مجھ سے معافی مانگو، ورنہ میں دھکے دے کر اس کار سے باہر کر دوں گی۔ تب پتہ چلا کہ وہ شکیلہ کے شو روم کی کار تھی اور ظہیر مالک بنا بیٹھا تھا۔ میں نے کار کھڑکی پر ہاتھ ٹیک کے ذرا جھکتے ہوئے ظہیر کے پاس بیٹھی شکیلہ کو دیکھا۔ اس کی نظریں مجھ پر جم گئی۔ اتنی دیر بعد ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے جب وہ دکان سے نکل کر آ رہی تھی تب میں نے صرف اس کے لباس میں ایک جھلک دیکھی تھی۔ شکیلہ نے بھی شاید اس وقت مجھے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس کی آنکھیں میرے چہرے اور میرے لباس کو یوں تک رہی تھی جیسے دکان کے شوکیس میں اپنے پسندیدہ گڈے کو دیکھ رہی ہوں۔ گڈا میں نے اس لیے کہا کہ اس لڑکی کی آنکھوں میں ابھی بچپن کی معصومیت باقی تھی۔ اگر وہ جوان نہ ہوتی تو اس کے لیے یہی مشورہ مناسب ہوتا کہ وہ کسی کو بوائے فرینڈ بنانے کی بجائے ابھی گڈے گڑیا سے کھیلتی رہے۔ میں نے ظہیر سے کہا، یہ ایک نامحرم کی کار ہے، تمہیں یہاں سے پیدل ہی جانا چاہیے۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ میں ذرا پیچھے ہٹ گیا۔ وہ کار سے نکل کر چپ چاپ ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ شکیلہ بھی کار سے باہر آ گئی تھی۔ وہ حیرانی سے کبھی ظہیر کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور کبھی مجھے سوالیہ نظروں سے تک رہی تھی۔
پھر اس نے کہا تعجب ہے، اس کے سوچنے کا انداز اچانک ہی بدل گیا ہے، کبھی اللہ رسول کا نام نہیں لیتا تھا مگر اب مولویوں کی طرح گفتگو کر رہا ہے۔ میں نے کہا انسان کے دل میں کسی بھی وقت ایمان آ سکتا ہے، وہ بھی انسان ہے، ایمان کی تلاش میں جا رہا ہے۔ آپ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ آپ نے اسے پیدل جانے کے لیے کہا، وہ پیدل چلا گیا۔ کیا یہ عجیب سی بات نہیں ہے؟ بظاہر عجیب سی بات ہے، میں نے کہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ میرا مقروض ہے۔ تمہارے یہاں آنے سے پہلے میں اپنی رقم کا تقاضا کر رہا تھا، مجھے یقین نہیں آتا، وہ کہنے لگی۔ مال روڈ پر اس کی 2 دکانیں ہیں، سنا ہے ہر ماہ 25-30 ہزار روپے کی آمدنی ہے، پھر یہ مقروض کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا، آمدنی لاکھ روپے کی ہو تب بھی قرض کے لیے ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے، وہ اس لیے یہاں سے چلا گیا کہ میں تمہارے سامنے پھر تقاضا کروں گا۔ وہ قائل ہو کر بولی، ہاں یہ میں نے بھی سنا ہے کہ ظہیر جوئے اور ریس کا شوقین ہے، تم اسے کب سے جانتی ہو؟ میں نے شکیلہ سے کہا۔ اس نے مجھے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، یا مجھے تم سے کیوں مخاطب کر رہے ہیں؟ ہمارے درمیان بے تکلفی تو نہیں ہے۔ اس کے دیکھنے کے انداز میں تیکھا پن تھا مگر آنکھوں میں بچپنا تھا، یوں لگتا تھا جیسے کوئی بچی مجھ سے بڑی عورت کا کھیل کھیل رہی ہے۔ میں نے جواب دیا، میں بچوں کو تم سے مخاطب کرتا ہوں۔ وہ کار کے سامنے گھومتی ہوئی میرے سامنے آ کر کھڑی ہوگی، پھر اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر سینہ تان کر بولی، کیا میں تم کو بچی نظر آتی ہوں؟ کہاں تمہاری آنکھیں کمزور ہیں؟ میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر ایسے بڑے بڑے بدن کی لڑکی تھی کہ بدن کی شادی بیاہ لباس سے بغاوت کرتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے راستے کا خیال کیا تھا، نہ آس پاس سے گزرنے والے لوگوں کی پرواہ کی تھی، بے دھڑک خود کو نمایاں کرنے میرے سامنے آ کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کا یہ انداز بتا رہا تھا کہ وہ شکار کھیلنے والی لڑکی ہے۔ میں فوراً اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی، یہ مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ رہا ہے، دلچسپی سے دیکھ رہا ہے، اوپر سے کیسا پتھر نظر آتا ہے مگر اندر سے پگھل رہا ہے، اور اسے پگھلنا چاہیے۔ ظہیر تو اب یہ کار نہیں خریدے گا، ہو سکتا ہے یہ خریدے۔ میں بھی عجیب ہوں، غصہ دکھا کر ظہیر کو ناراض کر دیا۔ ایک گاہک ہاتھ سے نکل گیا، اب دوسرے کو آزمانا چاہیے، مگر یہ خاموش کیوں ہے؟ میری خاموشی کا خیال آتے ہی اس نے پوچھا، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، کیا میں بچی نظر آتی ہوں؟ میں اس کی تکنیک کو سمجھ گیا۔ پہلے وہ اپنی نمائش کر کے ثابت کرتی کہ وہ بچی نہیں ہے، پھر میری زبان سے اگلاتی کہ وہ جوان ہے۔ میں عام نوجوانوں کی طرح اس کے حسن و شباب کے گن گاتا۔ اس طرح ہماری مختصر ملاقات رومانس کی طرف کروٹ بدلتی، پھر وہ رومانس کی بھول بھولیوں میں کار کا سودا کرتی۔ ظہیر نے نہیں لی تو تم خرید لو، صرف کار کی قیمت دینا، دنیا میں کمیشن کے طور پر میں مل جاؤں گی۔ میں نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اس کا تیر نشانے پر بیٹھا ہو۔ پھر میں نے گہری سانس لے کر کہا، ہاں تمہارا سراپا دیکھ کر بہکنے کو جی چاہتا ہے، مگر افسوس کہ ہم بے تکلف نہیں ہیں۔ وہ ہنستی ہوئی بولی، مگر تم بے تکلفی سے بہت کچھ کہہ گئے ہو۔ مرد بڑے چلاک ہوتے ہیں، عورتوں سے زیادہ نہیں ہوتے۔ میں نے بھی ہنستے ہوئے جواب دیا، ویسے ابھی تم شو روم کی باتیں کر رہی تھی، کیا ظہیر یہ کار خریدنا چاہتا تھا؟ ہاں، پتہ نہیں کیسے کایا پلٹ گئی، وہ ایک دم سے مولوی بن گیا۔ میں نے کار کی باڈی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، عجیب بات ہے، میں آج ہی اس ارادے سے نکلا کہ اپنے لیے ایک اچھی سی کار پسند کروں گا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ میں نے اس کی سوچ کو پڑھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ مجھے فوراً ہی اپنے مطلب کی بات کرنی چاہیے، ورنہ یہ کار کی قیمت گرائے گا۔ مجھے اس کار کی اہمیت جتانا چاہیے۔ وہ فخری انداز سے کار سے ٹیک لگا کر بولی، یہ نیا ماڈل ہے، 55,000 کتنے ہی گاہک دینے کو تیار تھے، میں ظہیر کو دوستی کی وجہ سے 45,000 میں دے رہی تھی۔ اچھا ہوا وہ چھوڑ کر چلا گیا، اب اسے شو روم میں لے جاؤں گی تو 10,000 زیادہ ملیں گے۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں اتنا بڑا منافع چھوڑنا نہیں چاہیے، تم اسے اپنے شو روم میں لے جاؤ۔ وہ ذرا بجھ سی گئی، اسے توقع تھی کہ میں بھی ظہیر کی طرح 45,000 کی بات کروں گا۔ مجھے کتراتے دیکھ کر وہ فوراً ہی کار کا دروازہ کھولتی ہوئی بولی، میرا ڈرائیو کرنے کا موڈ نہیں ہے، کیا تم مجھے پلازا تک لے جاؤ گے پلیز؟ اس نے بڑی عاجزی سے کہا۔ میں نے اسے مزید پریشان کرنا ضروری نہ سمجھا، ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا اور بیٹھ کر کار
کہ سامنے سے گھومتی ہوئی میرے پاس والی وہ بھی آ کر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا، شو روم کہاں ہے؟ پلازا سینما کے پاس ہے۔ ویسے یہ بتاؤ اس گاڑی کی رننگ کیسی ہے؟ بہت عمدہ ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی حسینہ کی ملائم آغوش میں ظفر کر رہا ہوں۔ وہ ہنسنے لگی۔ معلوم ہوتا ہے بہت عرصے کے بعد گاڑی چلا رہے ہو۔ تمہارے پاس کون سی گاڑی ہے؟ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، اب ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ کار نہ ہو تو لڑکیاں متوجہ نہیں ہوتی، کار ہو تو خود ہی ہاتھ ہلا کر راستہ روکتی ہیں۔ وہ ہنستی ہوئی کھسک کر میرے قریب آ گئی۔ میرے متعلق کیا خیال ہے؟ میں نے بھی پلازا تک لفٹ مانگی ہے۔ ہاں مگر کار تمہاری ہے، یہ تمہاری بھی ہو سکتی ہے، یا کسی شو روم میں اتنی اچھی گاڑی نہیں ہے۔ تم اسے کس شو روم سے لائی ہو؟ میرے انکل کا شو روم ہے۔ پھر تو تمہاری وجہ سے تمہارے انکل کا کاروبار خوب چل رہا ہوگا۔ تمہارے ساتھ کسی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد مجال ہے کہ کوئی گاہک ہاتھ سے نکل جائے۔ پھر وہ ہنستی بولی، اس کا مطلب ہے تم ہاتھ سے نہیں نکلو گے؟ ہاں اگر اس کی صحیح قیمت معلوم ہو جائے۔ میں سچ کہتی ہوں 55,000 تک دام لگ چکے ہیں، لیکن اصل قیمت 45,000 ہے۔ عورتوں سے کاروبار کی بات کرنا حماقت ہے، وہ اپنی قیمت بھی لگا دیتی ہے۔ وہ غور کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا،